بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج بدھ کا وہ مبارک عظیم و شان اور جادوئی دن ہے نا، جس کی ایک ایک گھڑی اپنے اندر کروڑوں اور اربوں کے غیبی خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن غریبوں کی تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ دن تنگ دستوں کو بادشاہ بنانے کا دن ہے، اور یہ دن ان لوگوں کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کا دن ہے جو زندگی میں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے بدھ کے اس دن کی قدر کر لی اور دنیا جہاں کے تمام فالتو کاموں کو، تمام دنیاوی مصروفیات کو اور تمام الجھنوں کو صرف چند منٹ کے لیے ایک طرف چھوڑ کر پورے دل کی توجہ کے ساتھ صرف اور صرف 21 مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کر لیا نا، تو میں کائنات کے مالک کی رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ صرف 3 منٹ کے اندر اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے پیسے، رزق اور دولت کا ایسا عظیم و شان معجزہ ظاہر ہوگا نا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ ایک ایسا لاجواب، نایاب، بے نظیر اور غیبی خزانے کھولنے والا پاورفل وظیفہ ہے نا، جسے زبان سے ادا کرتے ہی غیب کی دنیا سے تالے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پروردگار کے حکم سے پیسہ ایسے آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برستی ہے۔ آپ کا پورا گھر، آپ کی دکان کے گلے، آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کی گھر کی الماریاں اور آپ کی لوہے کی تجوریاں چمکتے ہوئے نوٹوں اور مال و دولت سے اتنی زیادہ بھر جائیں گی نا کہ آپ کے پاس انہیں سنبھالنے کے لیے، انہیں گننے کے لیے اور انہیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ آپ کی ہر جائز حاجت، ہر دلی مراد اور ہر وہ خواہش جسے آپ برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں نا، وہ پلک جھپکتے سیکنڈوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ اپنے اندر اتنی تیزی اور جلال والی تاثیر رکھتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اسے صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے نا، تو شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کے پاس غیب کے راستوں سے اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ مال اور اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا کہ وہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں اس پیسے کو کہاں رکھوں اور کیسے سنبھالوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا ہے جو بالکل فقیر ہو چکا ہے، جس کا کاروبار بالکل مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے نا، جو تنگ دستی کی دلدل میں دھن چکا ہے، جس کے سر پہ لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض چڑھ چکا ہے، اور جو غریبی افلاس کی ایک ایسی تاریک زندگی گزار رہا ہے جہاں ہر صبح ایک نیا امتحان ہوتی ہے اور ہر رات آنسوؤں کے ساتھ گزرتی ہے، یا کوئی ایسی بڑی سے بڑی پریشانی، جادو ٹونا، بندش اور غربت ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو جڑوں کی طرح آپ کے گھر سے چمٹ گئی ہے، تو میرے بھائیوں، مایوس ہونا کفر ہے۔ آج بدھ کا یہ دن آپ کی زندگی سے غریبی کا جنازہ نکالنے کے لیے اور آپ کو سیکنڈوں میں ارب پتی اور کروڑ پتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اتنی رحیم ہے نا کہ وہ جب اپنے بندے کو پکارتے ہوئے دیکھتی ہے، اور وہ بھی بدھ جیسے مبارک دن پر، تو وہ اپنے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ لوگ جو ہمیشہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے زندگی میں بہت سے وظائف کیے، ہم نے پیروں فقیروں کے چکر کاٹے، ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھ کے سینکڑوں چلے کیے، لیکن ہمیں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جو یہ روتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں شاید اثر ہی نہیں ہے اور بارگاہ الہی میں ہماری فریادیں شرف قبولیت نہیں ہو پاتی، یا جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وظیفے پڑھ پڑھ کے، تسبیحیں گھما گھما کے تھک چکے ہیں، لیکن ہماری جیب ہمیشہ کی طرح خالی رہتی ہے، ہمارا بٹوا ہمیشہ نوٹوں سے محروم رہتا ہے، اور ہم نے کبھی زندگی میں بڑی رقم کا منہ نہیں دیکھا۔ ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام مایوس بہن بھائیوں کے لیے آج بدھ کا یہ دن ایک تڑپتا ہوا، جاگتا ہوا زندہ معجزہ بن کے سامنے آیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ واقعی اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اپنی بچوں کو ایک عیش و عشرت والی زندگی دینا چاہتے ہیں نا، تو آج بدھ کے روز بس یہ 3 کام جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں، پورے یقین کامل کے ساتھ دل کو صاف کر کے، شک کو نکال کے کر کے دیکھیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی کائنات کا مالک، دونوں جہانوں کا پالنے والا، آپ کے گھر میں دولت، پیسے اور برکت کا ایسا سیلاب بھیجے گا نا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی اگر عیش و آرام کی زندگی گزاریں، دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹائیں، تب بھی وہ پیسہ ختم نہ ہوگا، بلکہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر میں ایک بہت ہی ضروری اور اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جسے آپ نے اپنے پلو سے باندھ لینا ہے۔ یاد رکھیے،
بدھ کے دن اس خاص لمحے کو، اس سنہری گھڑی کو کسی بھی قیمت پہ ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا، سستی کا شکار مت ہوئیے گا، ورنہ بعد میں آپ پورا سال بلکہ پوری زندگی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے وہ چند منٹ نکال کے بدھ کے دن یہ وظیفہ کر لیا ہوتا تو آج ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہے ہوتے، آج ہم قرض داروں کے خوف سے چھپتے نہ پھر رہے ہوتے، آج ہم بھی کروڑوں اربوں اور خربوں کے مالک ہوتے، ہماری بھی سوسائٹی میں عزت ہوتی، ہماری اپنی بڑی گاڑیاں ہوتی، ہمارے اپنے شاندار بنگلے ہوتے اور ہم بھی ایک VIP زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو پیارے بھائیو، اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل کو بہت غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک ایک ایک سیکنڈ کو مکمل دیکھنا ہے، بالکل سکپ نہیں کرنا۔ جو لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں نا، بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں یا کاٹ کاٹ کے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصل راز سے، وظیفے کی اصل روح سے اور تعداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب وہ ادھوری معلومات لے کے وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ان کی الماریاں، ان کے بٹوے اور ان کی جیبیں ہمیشہ کی طرح خالی ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر بھی اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق الفاظ کو پڑھیں گے اور ویڈیو کو پورا نہیں سنیں گے نا، تو پھر میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ابھی ویڈیو چھوڑ دیں، کیونکہ ادھورے یقین اور ادھوری معلومات کے ساتھ پڑھے گئے وظیفے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعد میں پھر آپ جیسے لوگ ہی انٹرنیٹ پہ اور کمنٹس میں ہم سے گلا کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو وظیفہ پڑھا تھا لیکن ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا، ہمیں کوئی دولت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں اثر نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار کے مبارک ناموں میں طاقت نہ ہو؟ بھائیوں، ایسا کائنات میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا کلام 100% سچا ہے، حق ہے، اور یہ سیکنڈوں میں غریب کو بادشاہ اور ارب پتی بنانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اصل خرابی نہ، اصل کمی اور اصل نقص ہمارے اپنے یقین کے اندر ہوتا ہے، ہمارے طریقے کے اندر ہوتا ہے، ہماری نیت کے اندر ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے فضول کاموں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، فلموں اور ڈراموں کے لیے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نا اپنی تقدیر کو بدلنے کی، اپنے گھر کو نوٹوں سے بھرنے کی، تو ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ آج اپنے اس 24 گھنٹے کے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے نا، اس کی ایک ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں گے، تو میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا یہ وقت، یہ چند منٹ کبھی ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے، جو آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر و کبیر بنا دیں گے۔ یہ ایک انتہائی مختصر اور سادہ سا ویڈیو ہے، اسے پورا دیکھ لیں تاکہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ معلوم ہو سکے اور بارگاہ الہی سے عاجزی کے ساتھ مال و دولت مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ جب آپ کو صحیح طریقہ معلوم ہو جائے نا، تو اس خیر کے کام کو، اس برکت کے پیغام کو بغیر کسی سستی کے فوراً اپنے دوسرے پریشان حال مسلمان بھائیوں تک بھی شیئر کر دیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس بدھ کے وظیفے کی برکت سے غریبی کی دلدل سے نکل سکیں، مالا مال ہو سکیں، اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ اور جب ان کے گھر میں پیسہ آئے گا نا، برکت آئے گی، تو اس کار خیر کا ثواب، اس کا اجر آپ کے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ آج بدھ کا دن کسی بھی صورت خالی نہ جائے، آپ کا کوئی بھی جاننے والا اس طاقتور وظیفے سے محروم نہ رہے اور ہر کوئی اس کے ذریعے پیسے، جائیداد اور مال و دولت کا حقیقی مالک بن جائے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آج بدھ کا یہ دن اپنے اندر غیبی دولت کی ایک ایسی چابی رکھتا ہے جو ہر بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ جو وظیفہ، جو تسبیح میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں نا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اتنا پرتاثیر ہے، اتنا مجرب عمل ہے اور اتنا آزمودہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا، اس کی سوئی ہوئی تقدیر راتوں رات جا گئی، اس کے بند نصیب کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا اور اس کے گھر پہ غائبی رزق کی ایسی طوفانی بارش ہوئی نا کہ اس کے تمام دکھ، تمام تکلیفیں، تمام تنگ دستیاں اور تمام بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے کٹ گئیں۔ جو شخص سچے دل سے یہ کہتا ہے نا کہ جناب آج تک میرے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹکا، میں صبح کماتا ہوں تو شام کو ختم ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، میرے پاس نوٹ آتے ہیں لیکن پانی کی طرح بہ جاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ دواؤں سے بھی میری غربت دور نہیں ہو رہی، میرا کاروبار چوپٹ ہو چکا ہے، میری دکان پہ گاہک نہیں آتے، گھر میں راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور روزانہ صرف اور صرف پیسے کی تنگی کی وجہ سے گھر کے اندر میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں ایک ایک روپے کے لیے انسان کو دوسروں کے آگے محتاج ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ وہ مایوس انسان آج بدھ کے دن
तमाम दुनियावी सहारों को छोड़ के सब लोगों से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ 21 बार ये तस्बीह पढ़ के देख ले और कायनात के सच्चे मालिक से मांग के देख ले, फिर आप खुद अपनी इन खुली आंखों से कुदरत के ऐसे ऐसे मोजज़ात देखेंगे ना, ऐसी ऐसी बरकतें देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब के ऐसे रास्तों से, ऐसी जगहों से जहां आपका वहम गुमान भी नहीं जा सकता, वहां से इतना पैसा, इतने नोट और इतनी बेहिसाब दौलत अता फरमाएगा ना कि पढ़ने वाला खुद अपने सर को पकड़ के बैठ जाएगा और हैरान रह जाएगा। बंदे की अकल काम करना छोड़ देती है, इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि या अल्लाह, मैं तो एक मामूली सा गरीब इंसान था, मेरे पास तो कल तक खाने को कुछ नहीं था, आज अचानक मेरे पास ये इतना पैसा, इतने चमकते हुए नोट और इतनी बेपनाह दौलत कहां से आ रही है। मेरे भाइयों, चाहे आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बेरोजगारी का संगीन मसला हो, सर पे कर्जे का पहाड़ हो, या कारोबार में बेपनाह तरक्की, अरूज, शोहरत और कामयाबी की तड़पती हुई ख्वाहिश हो, जिस इंसान को कायनात की जो भी चीज चाहिए ना, जितना भी पैसा चाहिए, जितनी भी दौलत चाहिए, वो आज बुध के दिन इस तस्बीह को मामूली ना समझे बल्कि पूरे दिल के साथ इसे पढ़ ले। रब्बे करीम आपको मालो दौलत के ऐसे लाजवाल खजानों से नवाजेगा ना, आपकी तिजोरियों को ऐसे भर देगा, आपकी आने वाली 7 नस्लें भी इस पैसे को गिनते गिनते थक जाएंगी, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ खजाना कभी खत्म नहीं होगा। आज जो खास वजीफा मैं आपकी झोली में डालने जा रहा हूँ ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 नहायत खूबसूरत, जलाली और दौलत बरसाने वाले नामों का वजीफा है। मैं इसका पूरा तरीका कार और इसकी तादाद आगे तफसील से बताने जा रहा हूँ, इसलिए अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पे रखिएगा, क्योंकि अगर एक लफ्ज भी छूट गया ना तो वजीफे की तासीर खत्म हो जाएगी। ये बुध के दिन का दौलत का एक ऐसा जादुई और ताकतवर अमल है जिसको करने वाला बाद में खुद रो रो के पछताता है कि हाय अफसोस, काश कभी ये वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में पहले पढ़ लिया होता, काश किसी ने मुझे ये पहले बता दिया होता तो आज मुझे लोगों के सामने जलील ना होना पड़ता, मुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती और मैं बहुत पहले ही करोड़पति और अमीर बन चुका होता। मेरे भाइयों, आखिर कब तक आप लोगों के सामने दामन फैलाते रहेंगे? कब तक पैसे के लिए दूसरों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े रहेंगे? कब तक लोगों की मोहताजी और इनके ताने बर्दाश्त करते रहेंगे? जो शख्स भी इस गरीबी की जिल्लत से निकलना चाहता है, जो शख्स चाहता है ना कि इसका अपना एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू हो जाए, जो अपने घर की अलमारियों को नोटों की गठियों से खचाखच भरना चाहता है ना और अपने घर से नहुसत का नामो निशान मिटाना चाहता है, वो आज बुध के दिन मेरे कहने पर सिर्फ 21 बार या गनीयू या बासितू, या गनीयू या बासितू का विर्द पूरे यकीन के साथ करके देख ले। अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 मुबारक नाम हैं, या गनीयू या बासितू, एक ऐसा जबरदस्त इस्म आजम है जिनकी बरकत और तासीर से कायनात के बंद पड़े हुए गैबी खजाने भी सेकंडों में खुल जाते हैं। यूं तो अल्लाह पाक के तमाम 99 नाम बरकत वाले हैं, लेकिन या गनीयू या बासितू ये वो खास इस्म आजम है जिससे जब कोई बंदा मिला के पढ़ता है ना तो वो फकीरी के अंधेरे से निकलकर सीधा बादशाही के उजाले में चला जाता है। इसकी जिंदगी की तमाम तंगदस्तियां हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी में ना फिर कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। या गनीयू का मतलब है वो पाक जात जो खुद सबसे बेनियाज है लेकिन दूसरों को सेकंडों में माला माल करने वाली है, जो रिस्क और दौलत की ऐसी बरसात करती है ना कि बंदा निहाल हो जाता है। और या बासितू का मतलब है रिस्क को हद से ज्यादा कुशादा कर देने वाला, बंद रास्तों को खोल देने वाला, रातों रात गरीब को अमीरों कबीर बना देने वाला। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स सच्चे दिल से पूरे तवक्कुल के साथ या गनीयू का विर्द करता है ना, अल्लाह पाक गैब से इसके घर को पैसों और नोटों से भर देता है और इसके घर में कभी किसी चीज की तंगी नहीं रहती। अगर आपको हंगामी बुनियादों पर अर्जेंट पैसों की जरूरत है, अगर आपके सर पे कर्ज का कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, अगर आप अपने घरेलू हालात को फौरी तौर पे बदलना चाहते हैं और अपने घर में बरकत का सैलाब लाना चाहते हैं, तो या गनीयू या बासितों को मिला के पढ़ना शुरू कर दें। परवरदिगार आलम खुद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू एक बार मुझसे मांग के तो देख, तू एक बार सच्चे दिल से मेरे सामने दामन फैला तो सही। तू जिन मामूली दुनियावी चीजों के लिए, चंद हजार रुपयों के लिए इंसानों के आगे दामन फैलाता है, तू एक बार मेरे इस नाम या बासितू को पुकार के देख। मैं तेरे लिए गैब की दुनिया से रिस्क, मालो दौलत के 300 ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो क़यामत तक कभी बंद नहीं होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी अजीज बहनों, जब इन दोनों नामों को मिला के पढ़ा जाता है ना तो इनकी फजीलत और ताकत दुनिया के तमाम वजीफों से हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है।
جب اللہ پاک کو اس کے ان پیارے اور دولت والے ناموں سے پکارا جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اتنا زیادہ عطا فرماتی ہے نا کہ بندے کے پاس رکھنے کے لیے جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ آج بدھ کے اس مبارک دن یا غنیو یا باسطو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ جتنا پیسہ مانگیں گے نا، جیسا شاندار مکان مانگیں گے، جیسی گاڑی مانگیں گے، اللہ پاک غیب سے فوراً اس کا بندوبست فرما دے گا۔ جس بندے کو میری اس بات پہ یقین نہیں آتا وہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑے۔ آج بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، وہ ابھی باوضو ہو کے اس عمل کو آزمائے اور اپنی زندگی کا معجزہ خود دیکھے۔ آپ اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی فرض نماز کے بعد جب آپ کو سکون کے چند منٹ ملے نا، آپ مصلے پہ بیٹھ کے عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد یعنی آپ نے نا یا غنیو یا باسطو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا باسطو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا باسطو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح نا آپ نے اس نام کو 21 بار پڑھنا ہے یعنی 21 ٹائم۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک سورت پڑھنی ہے جو آپ کے گھر میں دولت کا ایسا طوفان لے کے آئے گی نا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ برکت والی سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والا بندہ اللہ پاک کا اتنا لاڈلا بن جاتا ہے نا کہ اس کے گھر سے کبھی بھی نعمتیں، برکتیں اور مال و دولت ختم نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، یعنی بے حساب بے شمار غیبی خزانے اور نعمتیں عطا کر دی۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمنی بے نام و نشان رہے گا، جڑ سے کٹ جائے گا۔ یہ صورت اللہ پاک کی بے پناہ فیاضی اور اس کے خزانوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی اس عطا کا اور خیر کثیر کا اقرار اپنے دل اور زبان سے کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس بندے کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں اتنی زیادہ وسعت اور برکت پیدا کر دیتا ہے نا کہ وہ بندہ سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی زندگی میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اپنے مرجھائے ہوئے کاروبار کو دوبارہ چمکانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کی ہر الماری کو نوٹوں کی گٹھیوں سے بھرنا چاہتے ہیں نا، تو آج بدھ کے دن یا غنیو یا باسطو کے بعد سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہیں، کسی بھی ملک یا شہر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دبئی، عمان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آج بدھ کے دن اس سنہری موقع کو اپنے ہاتھ سے ہرگز جانے نہ دیجیے گا۔ جو بندہ اس مبارک موقع کی قدر کر لیتا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس کا دامن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جو انسان سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، وہ پھر پورا سال 1-1 روپے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتا ہے اور ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کے اپنے پورے سال کے رزق کا، اپنی دولت کا ایک مستقل انتظام کرنا چاہتے ہیں یا پھر پورا سال غریبی اور لوگوں کے تانے سننے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آج چند منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر آپ کا پورا گھر پیسوں سے بھر جائے، الماریاں نوٹوں سے جام ہو جائیں اور تمام بیماریاں، تنگ دستیاں اور مصیبتیں گھر سے بھاگ جائیں، تو اس سے بڑھ کر معجزہ کائنات میں اور کیا ہوگا۔ بس ایک بار میرے کہنے پہ کامل یقین، پختہ ارادے اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ میرا رب جب دینے پہ آتا ہے نا تو یقین کریں وہ چپڑ پھاڑ کے غیب سے اتنی دولت عطا فرما دیتا ہے نا کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اس وظیفے کا بالکل صحیح درست طریقہ، وقت اور تسبیح کی تعداد سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ سے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آج بدھ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنے گھر میں مصلے پہ بیٹھ کے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے، دفتر میں، یا اگر آپ سفر میں ہیں نا تو گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باوضو ہو کے مصلے پہ قبلہ رخ ہو کر اسے پڑھیں گے نا تو اس کے انوارات دگنے ہو جائیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے مصلے پہ بیٹھ کے اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات سے صاف کر کے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
3 مرتبہ, 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پورے عشق اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. یاد رکھیے گا درود پاک کے بغیر کائنات کا کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس عمل میں دولت کی برکت آتی ہے. درود شریف اس وظیفے کی چابی ہے. آپ کوئی سا بھی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ طاقتور ہے. آئیے وظیفے کی برکت کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دل ہی دل میں اپنے اس خاص مقصد کی اور غیبی مال و دولت حاصل کرنے کی پکی نیت کرنی ہے. اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ یا اللہ میں تیرے ان مبارک ناموں کے ذریعے اپنے گھر کی غریبی دور کرنے, قرض سے نجات پانے اور امیر و کبیر بننے کے لیے یہ عمل شروع کر رہا ہوں. میری اس کوشش کو قبول فرما. نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے. اب سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا, وہ اللہ پاک کے پیارے ناموں کا ورد ہے, یعنی یا غنی یا باسطو. یہ بدھ کے دن کا خاص اور سب سے زیادہ دولت برسانے والا طاقتور عمل ہے. آپ نے فقط 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم یا غنی یا باسطو کو ملا کے پڑھنا ہے. یہاں گنتی کا طریقہ بہت غور سے سمجھ لیں تاکہ تعداد میں کمی بیشی نہ ہو. جب آپ کہیں گے نا یا غنی یا باسطو تو یہ دونوں نام مل کے ایک بار شمار ہوں گے. جب آپ دوبارہ کہیں گے یا غنی یا باسطو تو یہ 2 بار شمار ہوگا. اس طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے صرف اور صرف 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا ان 21 بار کے ورد کے دوران اللہ پاک سے بالکل تھوڑا مت مانگنا, بالکل وہ چیز مانگنا جو آپ کو بظاہر بالکل ناممکن لگتی ہے, کیونکہ بدھ کے اس مبارک دن پر اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن بنا کے آپ کی خالی جھولی کو چمکتے ہوئے نوٹوں اور دولت سے بھر دے گا. آپ کی زندگی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور فقیری ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی. 21 بار یہ مبارک تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فوری طور پہ سورہ کوثر کی نہ تلاوت شروع کرنی ہے. سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور دل ہی دل میں اللہ پاک کی رحمت کا اور دولت کا تصور کرتے رہیں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم پڑھنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مبارک سورت کو 3 بار پڑھنے سے بندے پہ غیبی خزانوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس بندے کی 7 نسلوں تک کی محتاجی اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. صرف 3 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اسے پڑھیں. اللہ پاک آپ کے گھر پر رزق اور پیسے کی ایسی طوفانی بارش کرے گا نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. بدھ کے دن اس مبارک گھڑی کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا, ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش میں نے وہ 2 منٹ نکال کے سورہ کوثر پڑھ لی ہوتی تو آج میری تجوریاں خالی نہ ہوتی اور میں بھی عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا. اب باری آتی ہے ہمارے تیسرے اور سب سے آخری عمل کی, جو آپ کی 7 نسلوں تک دولت اور پیسہ لے کے آتا ہے. انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے, سب سے پہلے اپنے خواہشات پوری کرتا ہے اور پھر اپنے آنے والے کل کے لیے, اپنی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ بچانے کا سوچتا ہے. یا غنی یا باسطو پڑھنے سے آپ کے موجودہ رزق کی تنگی دور ہوگی. سورہ کوثر پڑھنے سے نہ اللہ پاک راضی ہو کے آپ کو خیر کثیر دے گا, اور یہ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی غنی اور ارب پتی کر دے گا. آپ نے سب سے آخر میں صرف 11 مرتبہ اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں. کون سے؟ یا فتاح یا کریم. یا فتاح یا کریم پڑھنا ہے, کیونکہ میرے عزیز بھائیوں کائنات کے تمام بند راستوں کو کھولنے والی ذات صرف یا فتاح کی ہے, اور اپنے بندوں پہ بے حساب کرم کر کے مالا مال کرنے والی ذات صرف یا کریم کی ہے. جو شخص بھی بدھ کے دن صرف 11 بار یا فتاح یا کریم کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے, اللہ پاک غیب کے خزانوں سے اس کے لیے پیسے اور روزگار کے ایسے راستے کھول دیتا ہے نا جو کبھی بند نہیں ہوتے. انگلیوں پہ صرف 11 مرتبہ اسے پڑھیں اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت مانگیں. یقین کیجئے آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ ہمارے کسی بڑے نے بدھ کے دن ایک ایسا طاقتور وظیفہ پڑھا تھا جس کی دولت اور برکت آج تک ہمارے گھر سے ختم نہیں ہو رہی. آپ نے یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا. اس طرح آپ نے
یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو ایک مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ جب آپ یہ 11 مرتبہ یا فتاح یا کریم پڑھ لیں تو سب سے آخر میں ایک بار پھر اتنی ہی مرتبہ درود شریف پڑھیں جتنی مرتبہ آپ نے وظیفے کے بالکل شروع میں پڑھا تھا۔ یعنی اگر آپ نے شروع میں 3 بار پڑھا تھا نا تو آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیمی پورے احترام کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب الحمدللہ آپ کا یہ مبارک عمل مکمل ہو چکا ہے اور آپ نے اپنے رب کو اس کے پیارے ناموں کے ذریعے پوری طرح راضی کر لیا ہے۔ اب وقت ہے جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ نہ آسمان کی طرف اٹھا کے اپنے مالک کے سامنے دامن پھیلا کرنا، اس سے ضد کر کے اپنی مرضی کا پیسہ، اپنی مرضی کا مکان اور اپنا انعام مانگنا ہے۔ اللہ پاک سے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے کہ یا اللہ میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، مجھے ذاتی شاندار مکان عطا فرما۔ یا اللہ میرا کاروبار بند ہے، مجھے اس میں کروڑوں کا منافع عطا فرما۔ یا اللہ میری الماریاں خالی ہیں، ان کو نوٹوں سے بھر دے، مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں زندگی کو عیش کے ساتھ گزار سکوں۔ اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کی ہر حاجت کو نا سیکنڈوں میں پورا فرمائے گا اور آپ کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔